حسد دل میں پیدا ہو جائے تو کیسے ختم ہوگا؟ جن برائیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرماتے ہوئے فرمایا کہ میری امت ان برائیوں میں پچھلی امتوں سے زیادہ مبتلا ہوگی، ان برائیوں میں سے ایک برائی حسد بھی ہے۔ میری امت، حضور نے فرمایا میری امت ریاکاری میں زیادہ مبتلا ہوگی، دکھلاوا بہت کرے گی۔ یہ بہت بڑی بیماری اس امت میں آئے گی۔ آپ دیکھ ہی لیں، کوئی بھی شخص بچا ہوا نہیں ہے اور کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے جس میں ریاکاری اور دکھلاوا کی ارادہ نہ ہو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی میں کبھی دکھلاوا اور ریاکاری نہیں کی، کہیں نہ کہیں اس سے ہو ہی جاتا ہے، کوئی زیادہ کوئی تھوڑا ہے۔ محفل ہو، تنہائی ہو، ہاں جی، فرض ہو، نفل ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی انسان کا عمل ہے جو اچھا عمل کبھی کرتا ہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں اس نے دکھلاوے کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں یہ برائی بہت بڑی پھیلے گی۔ اور دوسرا جن برائیوں کا ذکر آپ نے فرمایا وہ تقریباً میری نظر سے جو احادیث گزری اور ان میں نے ان برائیوں کو پڑھا ہے، میں نے کہیں ان کو لکھا بھی ہے، وہ تقریباً 20 کے قریب ہیں۔ وہ گناہ، وہ برائیاں جو پچھلی امتوں سے بھی زیادہ اس امت میں پھیلیں گی، ان میں ایک حسد بھی ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ آپ باب العلم سے پوچھتے، وہ بڑی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں۔ علوم اہل بیت میں یہی تو خوبی ہے، وہ پلاتے ہیں، اللہ اللہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں، بتاتے نہیں صرف۔ سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ حسد کیا ہوتا ہے؟ کیا پوچھا؟ حسد کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کہ کبھی دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تعریف بڑی بیان کی گئی ہے، لیکن حضرت مولا علی نے کمال کیا، فرمانے لگے جس طرح کھانا ہضم نہ ہو تو صحت خراب ہو جاتی ہے نا، ایسے ہی کسی کی شان و شوکت اور خوشی ہضم نہ ہو تو حسد شروع ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں کسی کی کوئی خوبی اور وصف اور اس کی شان و شوکت اور اس کی راحت برداشت نہ ہو اور ہضم نہ ہو، یہ ہے حسد کی ابتدا۔ اور حدیث میں بھی اسی کو حسد کہا گیا کہ انسان کسی کی خوبی نعمت کو دیکھے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ اس میں نہ ہوتی، یہ مجھے ملتی، اس کا نام حسد ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اب یہ گناہ کانوں سے نہیں ہوتا، آنکھوں سے نہیں ہوتا، زبان سے نہیں ہوتا، ہاتھوں پاؤں سے نہیں ہوتا، یہ گناہ دل سے ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ دل کے اندر ہوتا ہے اور تباہی کیسی پھیلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بھوکھا جانور اگر کسی فصل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا فصل کو نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا حسد کرنے والے کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر مثال دی، کسی سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ لگا دی جائے تو وہ آگ ان لکڑیوں کو اتنا نقصان نہیں کرے گی جتنا حسد کرنے والے کو حسد کا نقصان ہوگا۔ کتنی اہم مثال ہے۔ بہت بڑا نقصان حسد کرنے والے کو خود ہوتا ہے، اور وہ نقصان کیا ہے؟ اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی جاتی ہیں جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ عمل نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، کچھ عمل نیکی کو کسی اور کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتے ہیں، ان میں ایک حسد ہے۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں حاسد کی، تو پھر اس محسود کی، یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کے گناہ ادھر آنا شروع ہو جاتے ہیں حاسد کے ذمے میں۔ وہ قیامت کے دن احتجاج کرے گا، یہ گناہ میں نے کیے نہیں، اور میری اتنی نیکیاں تھیں وہ کہاں؟ تو حکم دیا جائے گا وہ تمہارا حسد تھا
نیکیوں کو ادھر لے گیا، گناہوں سے ادھر لے آیا۔ اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اور جب کبھی یہ سوال بڑا پیارا پوچھا میں نے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کر دی، تو اس کے لیے یہی ہے کہ حسد ہو تو بندہ کیا کرے؟ ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی شے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، بندے کو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، اب کرے کیا؟ یہ جواب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے تو صحیح یار، یا آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم سب کی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے۔ ہاں اچھا، تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ایک چیز ہے، رشک۔ رشک اور چیز ہے، رشک ثواب ہے، سنت ہے، باعث اجر ہے، کسی کی خوبی کو دیکھ کر خوش ہونا۔ اب دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ دوسرے کی خوبی، نعمت، خوشی، راحت، عزت، مقام دیکھ کر جل جانا حسد ہے، اور خوش ہو جانا رشک ہے۔ جل جانے سے اپنا ہی اعمال نامہ جلتا ہے، اور خوش ہونے سے اپنا ہی اعمال نامہ بڑھتا ہے، کیونکہ یہ خود سنت ہے اور اللہ رسول کو پسند ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا، جو کوئی مومن کسی مومن کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی وہ نعمت بہت جلد عطا فرما دیتا ہے کہ یہ میرے بندے کی نعمت پہ خوش ہوا ہے۔ اللہ کے دربار میں کوئی اس کے خزانے میں کمی ہے؟ اور بیوقوفوں والی بات ہے کہ اس کے پاس کوئی ایک ہی چیز تو نہیں تھی جو اس نے اس کو دے دی، تمہیں کہاں سے دے گا؟ اس لیے حسد کبھی نہیں کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ تو پہلا حسد کا علاج ہی یہی ہے، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ حسد کر کے اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں، آپ رشک کیجئے، خوش ہوئیے، آپ کو بھی وہ مل جائے گی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مالک اسے جیسے عطا کی ہے تو نے اپنے کرم سے، مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ نہیں کہہ سکتے اسے کیوں دی ہے اور مجھے کیوں نہیں دی ہے، یہی حسد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسد کا بہترین علاج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں تمہارے دل میں حسد آ جائے تو جان بوجھ کر اپنے دل پہ زور دے کر اور زبردستی اس کی تعریف کیا کرو۔ دل تو نہیں چاہے گا، مگر بیٹھے بیٹھے اس کی پیٹھ پیچھے سامنے اس کی تعریف کیا کرو۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، تم تعریف جو کر رہے ہو تمہارے دل میں نہیں، لیکن یہ علاج کے لیے جائز ہے۔ اس کی تعریف کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس انداز کی وجہ سے تمہارے دل کی آگ حسد کو بجھا دے گا۔ دوسرا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جس کے بارے میں تمہیں حسد ہو جائے اسے سلام میں پہل کرو، اس کو سلام میں کثرت کرو، تو تمہارے سلام کی کثرت کا عمل تمہارے حسد کو بجھا دے گا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سارے علاج کرنے کے باوجود حسد دل سے نہ مٹے تو مجھ پہ درود و سلام کی کثرت کرو، پھر میں جانوں اور تمہارا حسد جانے۔ کیونکہ درود و سلام ایک ایسی چیز ہے جو ہر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی نگاہ رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ کا باعث ہے۔ اللہ تعالی حسد جیسی برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سب سے پہلا کائنات کا جو گناہ ہے وہ حسد ہے۔ تکبر بھی بعد میں ہوا، نافرمانی بھی بعد میں ہوئی، اور سجدے اور عبادت اور بندگی اور اطاعت کا انکار بھی بعد میں ہوا۔ سارے گناہ بعد میں ہوئے، شرک بھی بعد میں ہوا، کفر بھی بعد میں ہوا، گستاخی بھی بعد میں ہوئی، تمام برائیاں گناہ بعد میں اس کائنات۔ پہلا گناہ کائنات کا حسد ہے۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہی تو ہوا تھا، ان کی اس شان و شوکت کو، عزت کو، عظمت کو وہ ہضم نہیں کر سکا تھا۔ جناب مولا علی پہ وارے وارے جائیں، کیا بات سمجھائی ہے، اور کتنی جٹکی مثال سے نا، جو ہم جٹوں کی مثالیں، جیسے روٹی کھانا ہضم نہ ہو تو صحت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب، یہ سب کا تجربہ ہے۔ فرماتے ہیں ایسے ہی اگر کسی کی خوبی اور وصف اور عزت و احترام اور اس کی عزت مقام نعمت تمہیں برداشت ہضم نہ ہو تو یہ حسد شروع ہو جاتا ہے
جب کبھی دل میں ایسا محسوس کرو تو سمجھ لو کہ حسد اپنی جڑیں پکی کر رہا ہے، فوراً اسے کاٹو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔